آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہی ہیں جو اکثر سرخیوں میں تو رہتا ہے، مگر جس پر کھل کر بات کرنا آپ جانتی ہیں کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ موضوع ہے کچھ مذہبی رہنماؤں کی وہ بے تحاشا دولت، ان کے اداروں میں پیسے کے لین دین میں شفافیت کی کمی، اور اس سے جڑے کئی بڑے سوالات۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ تاریخ، معاشرت، مختلف مذاہب کے حوالوں سے بھرا پڑا ہے، اور اس میں یعنی غیر مذہبی مثالیں بھی شامل ہیں۔ جی تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ذرائع کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ دولت یہ آتی کہاں سے ہے، بالکل، کیوں یہ اتنی متنازع بن جاتی ہے، اور مختلف عقیدوں کی اصل تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ یہ معاملہ دراصل ایمان کا، طاقت کا اور پیسے کا ہے، بڑا پیچیدہ رشتہ ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر ایک تصور ہے وہ خوشحالی کی انجیل، پراسپیرٹی گاسپل کا، جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ عطیات دینے سے آپ کو مادی کامیابی ملے گی۔ یہ چیز یہ خاص توجہ مانگتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو پہلا سوال میرے خیال میں یہی ذہن میں آتا ہے کہ مذہبی تنظیمیں یہ عطیات لیتی کیسے ہیں، اور کیوں کچھ رہنما دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی، ارب پتی بن جاتے ہیں۔ جی حالانکہ عطیہ دینا تو آپ کو پتا ہے عقیدت یا نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں جو ہمارے ذرائع میں سامنے آتی ہیں۔ ایک بڑا عنصر تو یہی خوشحالی کی انجیل ہے۔ اچھا۔ خاص طور پہ کچھ مسیحی حلقوں میں اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور آپ یعنی چرچ کو زیادہ عطیہ دیتے ہیں، تو خدا آپ کو زیادہ دولت دے گا۔ تو یہ نظریہ پیروکاروں سے رہنما تک پیسے کی منتقلی کا ایک آپ سمجھیں سیدھا راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا دیں گے اتنا ہی پائیں گے، زیادہ پائیں گے۔ بالکل بالکل۔ دوسری اہم وجہ وہ ہے مالی شفافیت کی کمی۔ اچھا۔ دیکھیں، کئی ملکوں میں جیسے امریکہ میں مذہبی تنظیموں کو قانونی طور پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کتنا پیسہ آیا اور وہ کہاں خرچ ہوا۔ سچ میں انہیں بتانا نہیں پڑتا؟ جی نہیں، انہیں ٹیکس سے بھی چھوٹ ہوتی ہے، IRS قوانین کے تحت۔ تو اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ عطیات کا پیسہ ذاتی عیش و عشرت پہ خرچ ہو۔ جیسے آپ سوچیں، مہنگی گاڑیاں، نجی جیٹ طیارے، یا بڑے بڑے کروڑوں ڈالر کے گھر۔ نجی جیٹ تک؟ جی ہاں بالکل۔ اور لوگ سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ جی، یہ تیسرا نقطہ ہے۔ اکثر ان رہنماؤں کی شخصیت بہت کرشماتی ہوتی ہے، اور انہیں خدا کا خاص نمائندہ یا منتخب شدہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ تو پیروکاروں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ رہنما پر یا ان کے مالی معاملات پر سوال اٹھانا یہ گویا خدا پر سوال اٹھانے کے برابر ہے۔ یہ تو جی، یہ ایک نفسیاتی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آج کل کے بہت سے بڑے چرچز یا مذہبی ادارے، جنہیں میگا چرچز کہا جاتا ہے، یا جن کے اپنے میڈیا چینلز ہیں، وہ بڑی کمپنیوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ کمپنیوں کی طرح؟ جی، وہ عشر یعنی آمدنی کا 10واں حصہ لیتے ہیں۔ کتابوں کی فروخت ہوتی ہے، تقاریر ہوتی ہیں، میڈیا کے حقوق، بڑی کانفرنسیں، ان سب سے پیسہ کماتے ہیں۔ تو یہ تو پورا ایک بزنس ماڈل لگ رہا ہے۔ بالکل، ایک بزنس ماڈل، اور اس ماڈل میں رہنما ایک CEO کی طرح بن جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اکثر وہی اس کارپوریشن کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا بھی ہوتا ہے۔ واہ! اچھا، تو یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، اس کی حقیقی مثالیں بھی ہوں گی یقیناً۔ بالکل، اور مثالیں بہت سی ہیں۔ اگر ہم عیسائیت میں دیکھیں تو 1980 کی دہائی میں امریکہ میں اورل رابرٹس تھے۔ ہاں، میں نے نام سنا ہے۔ جی، وہ اپنی فیتھ ہیلنگز یعنی ایمان سے شفا دینے کے دعووں اور دعا ٹاور کے لیے لاکھوں ڈالر جمع کرتے تھے۔ ان کی ذاتی دولت بھی بہت تھی، حالانکہ بعد میں وہ سکینڈلز کا شکار بھی ہوئے۔ آج کے دور میں دیکھیں تو جول آسٹین جیسے مبلغ ہیں، ان کی دولت کا تخمینہ کوئی $100 ملین کے قریب ہے۔ $100 ملین؟ جی، وہ بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ پیسہ اکثر ان پیروکاروں کے عطیات سے آتا ہے جو خود شاید مالی طور پر اتنے مستحکم نہ ہوں۔ یعنی پیروکار غریب اور رہنما امیر، یہ کیسا؟ اکثر ایسا ہی نظر آتا ہے۔ نائجیریا میں دیکھیں، ڈیوڈ اویڈیپو جیسے رہنما ہیں، ان کے پاس نجی جیٹ ہیں،
اپنی یونیورسٹیاں ہیں، اتنی یونیورسٹیاں؟ جی، وہ خود تو عشر یعنی عطیات سے دولت بناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاسی بدعنوانی پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور اگر تاریخ میں پیچھے جائیں تو قرون وسطیٰ میں کیتھولک چرچ کا وہ انڈلجنسز فروخت کرنا ایک بہت مشہور مثال ہے۔ ہاں، وہ تو سنا ہے، گناہوں کی معافی والے سرٹیفکیٹ۔ بالکل، یہ ایک قسم کے سرٹیفکیٹ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہیں خریدنے سے گناہوں کی سزا معاف ہو جائے گی، یعنی پیسے کے بدلے جنت یا گناہوں کی معافی کا وعدہ۔ یہ تو جی، اور اسی چیز نے مارٹن لوتھر جیسوں کو چرچ کے خلاف کھڑا کیا تھا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ کیا دوسرے مذاہب میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ جی ہاں، یہ رجحان صرف عیسائیت تک محدود نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کا بنیادی مقصد عبادت گاہوں کی تعمیر اور غریبوں کی مدد ہے۔ یہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کچھ خلیجی ممالک جہاں تیل کی دولت ہے، وہاں کچھ اماموں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ریاستی سرپرستی اور تعلقات کے ذریعے بہت دولت بنائی اور شاہانہ زندگی اپنائی۔ تاریخ میں دیکھیں تو عباسی خلافت کے دور 8ویں سے 13ویں صدی میں بھی کچھ حکمرانوں اور علماء پر یہ الزامات لگتے رہے کہ انہوں نے وقف کے فنڈز جو عوام کی بھلائی کے لیے تھے ذاتی محلات پر خرچ کیے۔ اچھا، یعنی یہ پرانا مسئلہ ہے؟ جی، کافی پرانا۔ اور ہندوستان میں وہاں کیا صورتحال ہے؟ ہندو مت میں ستیا سائیں بابا، جن کا انتقال 2011 میں ہوا، جیسے گرو نے دنیا بھر سے عطیات لے کر بڑے آشرم اور ہسپتال بنائے۔ ہاں، ان کا نام بھی بہت سنا ہے۔ جی، ان کے ادارے کے اثاثے اربوں ڈالر تک بتائے جاتے تھے، حالانکہ ان پر بھی مالی بے ضابطگیوں اور فراڈ کے الزامات لگے۔ اربوں ڈالر؟ جی، اور اگر قرون وسطیٰ کے ہندوستان کو دیکھیں تو مندروں کے پجاریوں کا بڑی بڑی زمینوں پر کنٹرول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں مغل حکمرانوں نے ان پر نگرانی سخت کی۔ اچھا، بدھ مت کا کیا؟ اسے تو اکثر مادیت سے لا تعلقی سے جوڑا جاتا ہے، کیا وہ اس سے محفوظ رہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ مثلاً ایک تبتی لاما تھے سوگیال رنپوچے، جن کا انتقال 2019 میں ہوا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مراقبے کے کورسز یعنی ریٹریٹس کی فیس سے ملنے والے لاکھوں ڈالر ذاتی عیش و عشرت پر خرچ کیے۔ لاکھوں ڈالر؟ جی، تاریخی طور پر دیکھیں تو قرون وسطیٰ کے جاپان میں زین یعنی بدھ مت کے راہبوں کو طاقتور سامورائی جنگجوؤں کی سرپرستی حاصل تھی، اور انہوں نے اس دولت سے شاندار خانقاہیں تعمیر کی۔ یعنی وہاں بھی دولت کا عمل دخل رہا ہے؟ جی بالکل۔ یہودیت کا کیا معاملہ ہے؟ یہودیت میں صدقہ کا تصور بہت اہم ہے، جس کا مطلب صرف خیرات نہیں بلکہ انصاف پر مبنی عطیہ ہے۔ تعلیمات اسی پر زور دیتی ہیں۔ ٹھیک۔ تاہم 18ویں صدی میں مشرقی یورپ میں حسیدی فرقے کے ریبز کو ان کے پیروکاروں سے مہنگے تحائف ملتے تھے۔ آج کے دور میں اسرائیل میں کچھ انتہائی قدامت پسند یعنی الٹرا آرتھوڈاکس رہنماؤں پر یشیوا یعنی دینی مدارس کے فنڈز میں خرد برد کے الزامات کی تحقیقات ہوئی ہیں۔ اچھا۔ تو ایک دلچسپ بات جو یہاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر یہ دولت بڑے منصوبوں کے نام پر جمع کی جاتی ہے، جیسے بہت بڑا چرچ بنانا ہے یا مندر یا کوئی اور ادارہ، یہ فنڈ ریزنگ کا جواز بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں پیسے کے لین دین کا حساب کتاب یعنی شفافیت نہ ہو، وہاں غلط استعمال کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال 1980 کی دہائی کا ویٹیکن بینک اسکینڈل ہے۔ اس میں $1 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ اور مشکوک سرمایہ کاری کے الزامات تھے۔ $1 ارب؟ جی، تو لگتا یہ ہے کہ مسئلہ کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی طاقت، پیسہ اور شفافیت کی کمی اکٹھی ہو جائے، وہاں ایسے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ صرف مذہبی دائروں میں ہی ہوتا ہے؟ کیا غیر مذہبی یا سیکولر دنیا میں اس کی کوئی مثالیں نہیں ملتی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ رجحان غیر مذہبی یعنی سیکولر ماحول میں بھی پایا جاتا ہے۔ اچھا۔ بس طریقے تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہاں اکثر شخصیت پرستی یعنی کلٹ آف پرسنالٹی کا کردار ہوتا ہے۔ شخصیت پرستی؟ وہ کیسے؟ یعنی کسی ایک شخصیت کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، جیسے کون لوگ؟ جیسے سیلف ہیلپ گرو ہوتے ہیں جو لوگوں کو بہتر زندگی، کامیابی یا خوشی کا وعدہ بیچتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بہت ہے۔ جی،
वो अपनी किताबों, कोर्सेज और महंगे सेमिनार्स के जरिए करोड़ों कमाते हैं। टोनी रॉबिन्स इसकी एक मिसाल है, जिनकी दौलत का तखमीना कोई $500 मिलियन के करीब बताया जाता है। टी लेवल मार्केटिंग MLM स्कीमें हैं, आपने सुना होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। जहां लोग दूसरों को मेंबर बनाकर पैसे कमाते हैं। ये भी अक्सर एक ख्वाब बेचती हैं कि आप बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। पिरामिड स्कीमें भी इसी उसूल पर काम करती हैं। सही। इन सब में मुश्तरक बात यह है कि ये लोगों की उम्मीदों और जल्द कामयाब होने की ख्वाहिश का फायदा उठाती हैं। अक्सर इनके पीछे भी कोई ना कोई करिश्माती लीडर होता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया का भी जिक्र था शायद। हाँ, ज़राए में एलॉन मस्क जैसी शख्सियत का भी जिक्र है, जिनके गिर्द एक तरह की शख्सियत परस्ती बन गई है। अच्छा। उनके हामी उनकी हर बात को दुरुस्त मानते हैं और उनकी कामयाबियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। हालांकि ये बराह रास्त अतिया लेने जैसा नहीं है, लेकिन ये भी दिखाता है कि किस तरह एक शख्सियत के गिर्द लोगों का एतमाद और सरमाया जमा हो सकता है। ये बात तो है। अच्छा, सेक्युलर दुनिया में कोई और मिसालें हैं जहां लोगों के एतमाद का गलत फायदा उठाया गया हो? बिल्कुल। कल्ट्स यानी फिरकों को देख लें। 1980 की दहाई में भगवान श्री रजनीश। ओ हाँ, रजनीशपुरम वाला मामला। जी, उन्होंने अमेरिका के ओरिगॉन में अपने पैरोकारों के अतियात से 93 रोल्स रॉयस गाड़ियां इकट्ठी कर ली थीं। 93 रोल्स रॉयस? जी। अभी हाल ही में NXIVM नामी तंजीम का केस सामने आया। उसके रहनुमा केथ रेनियर ने एग्जीक्यूटिव कामयाबी के महंगे कोर्सेज के जरिए $100 मिलियन से ज्यादा की सल्तनत बनाई। $100 मिलियन? जी, और बाद में पता चला कि वो खवातीन को गुलाम बनाकर उन पर अपनी मोहर भी लगाते थे। उन्हें 2019 में सजा हुई। ये तो बहुत खौफनाक है। बहुत ही ज्यादा। जी हाँ, और तारीख में देखें तो 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में रूहानियत पसंद मीडियम्स बहुत मशहूर हुए, जैसे फॉक्स सिस्टर्स। हाँ, उनका भी जिक्र आता है। वो दावा करती थीं कि वो मरे हुए लोगों की रूहों से बात कर सकती हैं और इसके लिए लोगों से पैसे लेती थीं। कई साल बाद उन्होंने खुद ही एतराफ कर लिया कि ये सब धोखा था। अच्छा, खुद ही मान लिया। जी। तो खुलासा ये है कि चाहे वादा खुदा की तरफ से बरकत का हो या दुनियावी कामयाबी का, बुनियादी तरीक़ाकार अक्सर एक जैसा होता है। एक करिश्माती शख्सियत लोगों के एतमाद और उनकी उम्मीदों का फ़ायदा उठाकर ज़ाती मुनाफा कमाती है। और अवाम में ऐसे मामलात पर रद्द अमल आमतौर पर मनफी ही होता है। लोग उन्हें शिकारी स्कीमें कहते हैं या मजहब के लिबादे में कारोबार। हाँ, ये तो कहा जाता है। जी, अमेरिका में हुए सर्वे बताते हैं कि 70% से ज़्यादा लोग खुशहाली की इंजील को इस्तेसाली समझते हैं, ख़ास तौर पर जब वो देखते हैं कि रहनुमा तो अमीर हो रहे हैं लेकिन उनके पैरोकार माली मुश्किलात में हैं। बिल्कुल। जो लोग मजहबी नहीं, वो अक्सर इसे मजहब का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ समझते हैं, जबकि खुद मजहबी हलकों के अंदर भी बहुत से लोग इसे अपनी मुकद्दस किताबों की गलत तशरीह करार देते हैं। ये तो हो गई दौलत जमा करने की बात, लेकिन इसका एक और पहलू भी है जो काफ़ी तारीख है। वो ये कि जब लोग इन माली बेज़ाब्तगियों पर या रहनुमाओं की इस दौलत पर सवाल उठाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? क्या उन नाक़दीन को खामोश करा दिया जाता है? हाँ, बदकिस्मती से अक्सर ऐसा ही होता है। अच्छा? और इसकी भी कई वजूहात हैं। सबसे पहली और वाज़ेह वजह तो यही है कि अपनी ताकत और आमदनी के ज़राए को बचाया जाए। यानी अपना मफाद? जी। अगर कोई स्कैंडल खुल जाए तो तंजीम की साख खराब होती है, अतियात कम हो जाते हैं, पैरोकार छोड़कर जा सकते हैं। तहकीक बताती है कि स्कैंडल सामने आने के बाद पैरोकारों की तादाद 20 से 50% तक कम हो सकती है। वो इतना ज्यादा? जी, तो ये सरासर अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। ठीक। दूसरी वजह यह है कि इस खामोश कराने को नजरियाती जवाज भी दिया जाता है। वो कैसे? यानी नाक़दीन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो खुदा के काम में रुकावट डाल रहे हैं, या वो शैतान के बहकावे में आ गए हैं, या वो कम्युनिटी में फूट डालना चाहते हैं। अच्छा। मसीही पसंद मंजर में उन्हें जेज़ेबल्स या फेरिसीज जैसे नाम दिए जाते हैं, जिनका बाइबल में मनफी जिक्र है। इस तरह नाक़दीन से बदजन कर दिया जाता है, यानी उनको बुरा बना दिया जाता है। बिल्कुल। और अमली तौर पे क्या किया जाता है? कैसे खामोश कराते हैं? अमली तौर पर कई हरबे इस्तेमाल होते हैं। सबसे आम तो यह है कि नाक़िद को बरादरी से निकाल दिया जाता है, उसका समाजी बायकॉट किया जाता है। फिर हद के इज्जत के मुकदमे किए जाते हैं ताकि वो माली तौर पर कमजोर हो जाएं और डर जाएं। मुकदमे? जी, धमकियां दी जाती हैं और कुछ इंतहाई संगीन मामलात में तशद्दुद या कत्ल तक की नौबत आ जाती है।
قتل تک؟ جی، اگر سیکولر گروپس کی بات کریں تو وہاں اکثر نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ سائن کروائے جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ معاہدے کہ آپ بول نہیں سکتے؟ جی، کہ آپ تنظیم کے بارے میں منفی بات نہیں کریں گے، یا پھر ناقدین کو آن لائن یا آف لائن ہراساں کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی کچھ مثالیں ہیں ہمارے پاس؟ بہت سی ہیں۔ مذہبی دنیا میں دیکھیں تو 1989 میں ایران کے آیت اللہ خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف ان کی کتاب پر فتویٰ دیا۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، جس کے بعد ان پر قاتلانہ حملے ہوئے اور وہ آج تک خطرے میں ہیں۔ امریکہ میں کینتھ کوپلینڈ جیسے خوشحالی کے مبلغین نے اپنے ناقدین پر کروڑوں ڈالر کے حد کے عزت کے مقدمے کیے ہیں۔ کروڑوں ڈالر کے؟ جی، ہندوستان میں صحافی گوری لنکیش ہندو گروؤں کے مالی گھوٹالوں کو بے نقاب کر رہی تھیں، انہیں 2017 میں قتل کر دیا گیا۔ اوہ خدایا! تاریخ میں بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا یقیناً۔ جی بالکل۔ 16ویں صدی میں گیلیلیو کو اس لیے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے چرچ کی اس تعلیم کو چیلنج کیا تھا کہ کائنات کا مرکز زمین ہے۔ ہاں، یہ تو پڑھا ہے۔ یہ سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ تھا، لیکن اس میں بھی چرچ کی اتھارٹی کو برقرار رکھنے کی کوشش تھی۔ بدھ مت میں بھی 1990 کی دہائی میں دلائی لاما کے قریبی لوگوں پر تنقید کرنے والے کچھ تبتی جلاوطنوں کو نظر انداز کیا گیا یا ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اچھا، اور سیکولر دنیا میں؟ سیکولر دنیا میں NXVM کی مثال ہم نے دیکھی۔ انہوں نے تنظیم چھوڑنے والوں پر مقدمے کیے اور ان کے رہنما رینیئر نے باقاعدہ ہراسانی کی مہمیں چلائیں۔ اور جم جونز کا جونز ٹاؤن والا واقعہ، جہاں 1978 میں 900 سے زیادہ لوگوں نے اجتماعی خودکشی کی تھی، وہ تو انتہائی مثال ہے۔ ہاں، وہ تو بہت ہی خوفناک تھا۔ وہاں ناقدین اور تنظیم چھوڑنے والوں کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ہٹ سکواڈز بنے ہوئے تھے۔ کیا ہٹ سکواڈز؟ جی، تو یہ سب مثالیں یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ یہ طاقتور ادارے یا شخصیات اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کا گہرا تعلق طاقت کے عدم توازن سے ہے۔ تاریخ میں قرون وسطیٰ کی انکویزیشن کو دیکھیں، جو یورپ میں مذہبی اختلاف رائے کو دبانے کے لیے قائم کی گئی تھی اور تشدد کا استعمال کرتی تھی، تو یہ اسی طرز عمل کی ایک بڑی مثال نظر آتی ہے۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ یہ دولت اور طاقت کا حصول اکثر بنیادی تعلیمات کے بالکل الٹ ہے۔ تو اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ خود یہ مذاہب اور اخلاقیات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا ان کی کتابوں میں لالچ اور دولت کے غلط استعمال کے بارے میں کچھ ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ تقریباً تمام بڑے مذاہب کی بنیادی تعلیمات لالچ کی سخت مذمت کرتی ہیں۔ سبھی؟ جی، تقریباً سبھی، اور دولت کو ذاتی فائدے کے بجائے دوسروں کی بھلائی، کمیونٹی کی مدد اور انصاف کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ رہنماؤں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ وسائل کے امین ہوں، مالک نہیں۔ امین نہ کہ مالک، ٹھیک۔ مثلاً عیسائیت میں بائبل دولت کے غلط استعمال اور اس کی محبت پر بہت سخت بات کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک امیر نوجوان سے کہا تھا، جاؤ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دو اور تمہیں آسمان پر خزانہ ملے گا۔ مرکز 10:21۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے زیادہ آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ متی 19:24۔ یہ تو بہت مشہور قول ہے۔ جی، انہوں نے ان مذہبی رہنماؤں کی بھی مذمت کی جو بیواؤں کے گھروں کو کھا جاتے ہیں۔ مرکز 12:40۔ پولس رسول نے لکھا کہ پیسے کی محبت ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ 1 تیموتھیوس 6:10۔ ہر قسم کی برائی کی جڑ؟ جی، اور حضرت عیسیٰ کا یروشلم کے ہیکل سے سوداگروں اور صرافوں کو کوڑے مار کر نکالنا، یوحنا 2:15 بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عبادت گاہ کو کاروبار کی جگہ نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل۔ خوشحالی کی انجیل ان تمام تعلیمات کی ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ تو واضح ہے۔ اسلام میں اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ اسلام میں بھی قرآن مجید دولت کے ناجائز حصول اور جمع خوری کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ 2:188 میں ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ سورۃ الکہف 18:46 میں کہا گیا، مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہتر اور امید کے لحاظ سے اچھی ہیں۔ یعنی نیکیاں زیادہ اہم ہیں۔ جی، زکوٰۃ کا نظام جو اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी इंतहाई सादगी का नमूना थी। जी। एक मशहूर हदीस है कि वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर कर सोए जबकि उसका पड़ोसी भूखा हो। इस्लाम में दौलत को खुदा की अमानत समझा जाता है जिसे उसकी मर्जी के मुताबिक खर्च करना चाहिए। अमानत, ये अहम लफ्ज है। हिंदू और बुद्ध मत में क्या तसव्वुरात हैं? हिंदू मत में अर्थ यानी दौलत का हुसूल जिंदगी के 4 मकासद में से एक माना जाता है, लेकिन इसे धर्म यानी फर्ज और इखलाकियात और मोक्ष यानी निजात के साथ तवाजुन में रखना जरूरी है। तवाजुन जरूरी है? जी। अपरिग्रह का उसूल सिखाता है कि इंसान को चीजों से गैर जरूरी लगाव या मिल्कियत का लालच नहीं रखना चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि दौलत नेक राह से हासिल की जानी चाहिए। दान यानी खैरात की भी बहुत अहमियत है। ठीक है। इसीलिए जदीद दौर के कुछ गुरुओं की बेपनाह दौलत उन तालीमात की रोशनी में मुतनाज़ा लगती है। ये तो है। बुद्ध मत में दान यानी सखावत को इसलिए अहम समझा जाता है कि ये लगाव को तोड़ने में मदद करती है, जो दुख की एक बड़ी वजह है। अच्छा, लगाव तोड़ने के लिए। जी। धम्मपद में कहा गया है कि कनात सबसे बड़ी दौलत है। बुद्ध मत की बुनियादी तालीमात में अदम लगाव शामिल है और लालच उन 3 जहरों में से एक है जो इंसान को दुख के चक्कर यानी संसार में फंसाए रखते हैं। 3 जहरों में से एक? जी। बुद्ध राहबों से तवक्को की जाती है कि वो गुर्बत का अहद लेंगे। हालांकि तारीख में ऐसा भी हुआ है कि खानकाहें काफी दौलतमंद हो गईं। अच्छा, और यहूदियत? यहूदियत में सदका का तस्वुर मरकजी हैसियत रखता है। इसका मतलब सिर्फ खैरात नहीं बल्कि इंसाफ है। ये एक फर्ज समझा जाता है। इंसाफ? जी। तौरात में हुक्म है अपने मिस्कीन भाई के लिए अपना दिल सख्त ना करना और ना अपना हाथ बंद करना। इस्तिस्ना 15:7। अमसाल की किताब में लिखा है जो गरीब पर जुल्म करता है वो उसके खालिक की तौहीन करता है, लेकिन जो जरूरतमंद पर मेहरबानी करता है वो उसकी ताजीम करता है। हजरत इब्राहिम के बारे में है कि उन्होंने उश्र दिया और रिवायती तौर पर रब्बियों से सादा जिंदगी गुजारने की तवक्को की जाती है। ठीक है। क्या गैर मजहबी अखलाकियात भी इस पर कुछ रोशनी डालती हैं? जी हाँ। अगर हम सेक्युलर अखलाकियात को देखें तो मशहूर फिलोसोफर कांट का उसूल है कि हमें दूसरे इंसानों को हमेशा एक मकसद समझना चाहिए, ना कि अपने मकासद के हुसूल का जरिया। हाँ, ये तो बहुत अहम उसूल है। जी। तो इन रहनुमाओं का अपने पैरोकारों के एतमाद को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करना इस उसूल के खिलाफ है। एक और नजरिया है इफादियत पसंदी, यूटिलिटेरियनिज्म, जो कहता है कि वो अमल अच्छा है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा भलाई पैदा करे। यानी सबका फायदा? जी। इन घोटालों में तो चंद लोग फायदा उठाते हैं और अक्सर बहुत से लोग नुकसान में रहते हैं। जॉन रॉल्स का जहालत का पर्दा का मशहूर तस्वर भी ऐसी अदम मसावात पर तनकीद करता है जो चंद लोगों के फायदे के लिए अक्सरियत के इस्तेहसाल से पैदा हो। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इन मुतनाज़ा मामलात में जो कुछ हो रहा है वो इन तमाम मज़ाहिब और अखलाकी निज़ामों की बुनियादी तालीमात से टकराता है। बिल्कुल। अगर हम सारी गुफ्तगू का खुलासा करें तो इस रुझान के पीछे चंद अहम अवामिल बार बार नजर आते हैं। एक खास किस्म का नजरिया जो दौलत को रूहानियत से जोड़ता है, जैसे खुशहाली की इंजील। जी। माली मामलात में शफाफियत की कमी, रहनुमा की करिश्माती शख्सियत जिस पर सवाल उठाना मुश्किल हो, और शायद इंसानी फितरत में मौजूद लालच और ताकत की ख्वाहिश। ये दोहराना जरूरी है कि ये मसला हर मजहबी रहनुमा या तंजीम का नहीं है। बहुत से लोग और इदारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये बहुत अहम बात है। जी। लेकिन जहाँ भी ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है और एहतिसाब नहीं होता, वहाँ ये मसाइल पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है, चाहे वो माहौल मजहबी हो या गैर मजहबी। यानी एहतिसाब बहुत जरूरी है। जी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये बुनियादी तौर पर एहतिसाब का सवाल है और इस बात का कि लोग अपने असर और रसूख को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस्लाहात जैसे वेटिकन बैंक में स्कैंडल के बाद माली निगरानी सख्त की गई, ये मददगार हो सकती हैं। लेकिन असल जिम्मेदारी शायद अतिया देने वालों पर भी आती है कि वो सवाल पूछें और शफाफियत का मुतालबा करें। हाँ, अतिया देने वालों की भी जिम्मेदारी है। ये वाकई ताकत, एतमाद और अखलाकियात का एक बहुत ही पेचीदा जाल है। ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ चंद बुरे लोगों का मसला नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात उन निज़ामों का भी मसला है जो ऐसे रवैयों को पनपने का मौका देते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सोच जो हमारे ज़राए से ही निकली है।
लेकिन शायद इस पर हमने पहले इस तरह बात नहीं की। जी। शायद असल सवाल सिर्फ दौलत का नहीं है। असल सवाल ये है कि उस वक्त क्या होता है जब वसाइल जमा करना ही बुनियादी मकसद बन जाए। अच्छा। और असल मिशन, चाहे वो रूहानी तरक्की हो, लोगों की खिदमत हो या मुआशरे की भलाई, वो पीछे रह जाए। अफराद और कम्युनिटीज अपने इदारों और रहनुमाओं में एहतिसाब को कैसे यकीनी बना सकती हैं बगैर अपने ईमान या अपनी वाबस्तगी को ठेस पहुंचाए? ये वो सवाल है जो शायद गौर तलब है।